میری بہویں ڈرامے کی کہانی اس بار ایک ایسے موڑ پر پہنچ چکی ہے جہاں صرف رشتے نہیں ٹوٹنے والے بلکہ بھروسہ، محبت اور صبر سب کچھ آزمائش میں ہے۔ المیر اور فبیہہ کا رشتہ اب ایک ایسی لکیر پر آ کھڑا ہوا ہے جہاں ایک قدم آگے بڑھا تو سب کچھ بکھر جائے گا، اور ایک قدم پیچھے ہٹا تو زندگی بھر کا پچھتاوا مقدر بن جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ رشتہ واقعی ہی ختم ہونے والا ہے یا ابھی قسمت کوئی اور کھیل کھیلنے والی ہے؟ المیر اور فبیہہ کا رشتہ اب واضح طور پر ٹوٹ پھوٹ کا شکار نظر آ رہا ہے۔ المیر جو فبیہہ سے بے انتہا محبت کرتا تھا اور اس پر آنکھیں بند کر کے یقین کرتا آیا تھا، اب جب فبیہہ کا اصل چہرہ اس کے سامنے آ چکا ہے تو وہ یہ سب برداشت کرنے کے قابل نہیں رہا۔ اس کا اعتماد اور دل اس شدت سے ٹوٹتا ہے کہ وہ فبیہہ کے ساتھ اپنا رشتہ ختم کرنے پر مجبور ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ دوسری طرف فبیہہ، جس کا سچ اب گھر والوں کے سامنے آ چکا ہے، اس کے باوجود اس قدر غرور میں ہے جیسے اس کا کبھی کوئی کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتا۔ اس کی سب سے بڑی غلط فہمی یہی ہے کہ اس کا باپ ایک با اثر اور وسائل رکھنے والا شخص ہے، اور یہ کہ المیر بھی اپنے گھر والوں کو اسی نظر سے دیکھے گا جس نظر سے فبیہہ دکھانا چاہے گی۔ ادھر ایمان ہے جو اس وقت سب سے زیادہ فکر مند اپنے سسر کے لیے نظر آتی ہے۔ امی کے انتقال کے بعد ابو خود کو مکمل طور پر کمرے تک محدود کر چکے ہیں۔ سارا دن امی کی تصویروں اور یادوں سے باتیں کرتے رہتے ہیں، اور کوئی ایسا نہیں جو اس عمر میں ان کا سہارا بن سکے۔ یہی دیکھ کر ایمان سب گھر والوں کے سامنے اپنا فیصلہ رکھتی ہے کہ ابو کی دوسری شادی کر دی جائے تاکہ ان کی دیکھ بھال کے لیے ہمیشہ ان کے پاس کوئی موجود ہو۔ گھر والے یہ بات سن کر چونک اٹھتے ہیں اور احساس ہوتا ہے کہ واقعی انہوں نے تو کبھی ابو کے بارے میں سوچا ہی نہیں۔ ایمان بالکل درست کہہ رہی ہے، لیکن یہاں بھی فبیہہ اپنی مداخلت ضروری سمجھتی ہے اور طنزیہ انداز میں کہتی ہے کہ اس کی امی کا بھی تو انتقال ہوا تھا، مگر اس کے ابو نے خود کو یوں تنہا نہیں محسوس کیا۔ پھر وہ المیر سے ایسی نازیبا باتیں کہہ دیتی ہے جو اس کے والد کی توہین کے مترادف ہوتی ہیں کہ انکل تو جان بوجھ کے خود کو اتنے تنہا اور ٹوٹا ہوا دکھا رہے ہیں، لگتا ہے کہ وہ خود بھی یہی چاہتے ہیں کہ امی کی جگہ ان کی زندگی میں کوئی اور لے لے۔ یہ سن کر المیر کا ضبط ٹوٹ جاتا ہے۔ جس شخص نے ہمیشہ فبیہہ کے والد کی عزت کی، وہ تو یہی توقع رکھے گا نا کہ فبیہہ بھی اس کے والد کا احترام کرے گی۔ غصے میں وہ فبیہہ کو صاف الفاظ میں خبردار کرتا ہے کہ اگر اس نے دوبارہ اس کے والد کے بارے میں کوئی ایسی نازیبا بات کی تو وہ اسے اسی وقت طلاق دے دے گا۔ ویسے بھی فبیہہ کی حقیقت جان لینے کے بعد المیر پہلے ہی شدید اذیت میں مبتلا ہے۔ کام والی باجی کے بیان نے اس کے دل میں فبیہہ کے لیے نفرت بھر دی ہے، جس نے اپنے بچے کی قسم کھا کر بتایا کہ فبیہہ باجی نے جان بوجھ کر تیل گرایا تھا تاکہ مہک باجی کا پاؤں پھسلے اور اس کا بچہ ضائع ہو جائے۔ یہ سن کر المیر کے لیے فبیہہ کے ساتھ کوئی رشتہ رکھنا اب تقریباً ناممکن ہو چکا ہے۔ جب طلاق کا لفظ فبیہہ کے کانوں تک پہنچتا ہے تو وہ لمحہ بھر کے لیے تو خوفزدہ ضرور ہوتی ہے، مگر جھکنا اور رشتہ بچانا اس نے کبھی سیکھا ہی نہیں۔ الٹا وہ گھر چھوڑنے کا اعلان کر دیتی ہے، یہاں تک کہ اپنے بچے کو بھی وہیں چھوڑ کر اپنے چھوٹے بھائی زین کے ساتھ باپ کے گھر چلی جاتی ہے۔ فبیہہ کے اس قدم سے پورا گھر پریشان ہو جاتا ہے۔ المیر کے لیے سب سے بڑا مسئلہ اب اپنے بچے کی دیکھ بھال ہے، مگر ایمان آگے بڑھ کر ذمہ داری سنبھالنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ جب تک فبیہہ واپس نہیں آتی وہ ارحم کو ماں کی طرح سنبھالے گی، چاہے اس کے لیے اسے اپنی نوکری سے چھٹی ہی کیوں نہ لینی پڑے۔ جبکہ شاہویر ایمان کے اس فیصلے سے خوش نہیں، بلکہ اسے سمجھاتا ہے کہ تمہیں آفس سے چھٹی لینے کی کیا ضرورت، جس پہ ایمان کہتی ہے
کہ ایک ماں اپنے روتے ہوئے بچے کو چھوڑ کے چلی گئی تو کیا میں بھی سنگ دل بن جاؤں اور اس بچے کے آنسو نہ پونچھوں؟ تو شاویر کو بھی فبیہہ کو شرمندہ کرنے کا موقع مل جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ ماں تو میری بھی اس دنیا سے چلی گئی تھی، لیکن تمہیں کبھی میرے آنسو پونچھنے کا خیال نہیں آیا۔ ایسے شاویر کو یہ بات کرتے ہوئے ذرا سوچنا چاہیے تھا کہ اس کی ماں جب گئی تھی تب اس کی زندگی میں مہنور تھی، اور اسے مہنور سے جتنی محبت تھی اس کی وجہ سے اس نے ایمان کو تو بالکل ہی اگنور کر رکھا تھا۔ اب اگر مہنور کی اصلیت سامنے آنے کے بعد وہ ایمان کے پاس واپس آنا بھی چاہتا ہے تو کم سے کم اسے اپنی غلطیوں کا تو احساس ہونا چاہیے۔ بہرحال ایمان کے مائنڈ میں یہ بات ہوتی تو ضرور ہے، لیکن وہ شاویر کو جتاتی نہیں بلکہ اگنور کر کے چپ چاپ وہاں سے چل دیتی ہے، اور شاویر اندر ہی اندر ایمان کی نیکی اور خلوص کو محسوس کرنے لگتا ہے۔ وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ ایمان واقعی ہی اس گھر کے ہر فرد کے لیے کتنی مخلص ہے، حتیٰ کہ اس عورت کے بچے کا بھی احساس کر رہی ہے جس نے کبھی ایمان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ دوسری طرف فبیہہ صاف لفظوں میں کہہ دیتی ہے کہ وہ اس گھر میں کبھی واپس نہیں آئے گی۔ ہاں، اگر المیر الگ گھر لے لے تو شاید وہ واپس آنے کا سوچے۔ اسی دباؤ میں آ کر المیر ایک اور بڑا فیصلہ سناتا ہے کہ آپ سب کو یہ گھر بیچ کر اپنے حصے الگ کر لینے چاہیے، کیونکہ ایک چھت کے نیچے رہنا اب ہم سب کے لیے ممکن نہیں رہا۔ کیونکہ المیر بھی سوچتا ہے کہ میں نے غصے میں آ کے فبیہہ کو طلاق کے الفاظ بول تو دیے، لیکن فبیہہ نہ صرف میری محبت اور بیوی بلکہ میرے بچے کی ماں بھی ہے، اور ایک بچے کے لیے ماں اور باپ دونوں کا سایہ ہونا بہت ضروری ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ فیصلہ بھی دکان بیچنے کی طرح ایک اور بڑی غلطی ثابت ہوگا؟ کیا گھر بیچنے کے بعد واقعی ہی سکون ملے گا یا پھر پچھتاوا ہی مقدر بنے گا؟ اب دیکھنا یہ ہے کہ شاویر اور ایمان اس گھر کو بچانے کے لیے کیا قدم اٹھاتے ہیں، اور کیا ان کی مرحوم ماں کی یہ خواہش پوری ہو پائے گی کہ سب ایک چھت کے نیچے محبت اور اتحاد کے ساتھ رہیں۔ جبکہ دوسری طرف فبیہہ جب روتے ہوئے گھر پہنچتی ہے تو عمران صاحب کا غصہ تو آسمان پر پہنچ جاتا ہے، اور فبیہہ سے کہتے ہیں کہ اب تم گھر کبھی واپس نہیں جا سکتی، بلکہ شاید وہ اس سے بھی بڑا فیصلہ کرنے والے ہیں، اور المیر کے لیے جو بوتیک خریدی تھی المیر سے صاف کہہ دیں گے کہ آج کے بعد تمہیں اس بوتیک میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ اس بوتیک میں المیر کا بھی حصہ ہے، لیکن عمران صاحب نے بوتیک اور سارا بزنس اپنی بیٹی فبیہہ کے نام سے رجسٹر کیا تھا، جس کے بعد جا کے المیر کو یہ بھی احساس ہوگا کہ اسے آنکھیں بند کر کے عمران صاحب پہ ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو ناظرین، امید کرتے ہیں کہ فبیہہ کو خود احساس ہو جائے گا کہ جلد بازی میں اس نے گھر تو چھوڑ دیا، لیکن وہ خود بھی تو المیر کے بغیر نہیں رہ سکتی، اور جو بھی ہے اس نے آریان اور مہک کے ساتھ برا تو کیا ہے۔ تو ہو سکتا ہے فبیہہ کو جب احساس ہو تو وہ نہ صرف آریان اور مہک سے جا کے معافی مانگے، بلکہ اپنا چھوٹا بھائی زین جو اپنی ماں کے جانے کے بعد اب بالکل تنہا رہ گیا ہے، مہک کی گود میں ڈال دے کہ اگر میں نے آپ کا بچہ چھینا ہے تو آج سے میں اپنا بھائی آپ کے حوالے کرتی ہوں۔ آج سے آپ اور آریان بھائی ہی اس کے ماں باپ ہیں، اور مہک جو بچے کے لیے ترسی ہوئی ہے زین کو کلیجے سے لگا کے اپنی مامتا کی ٹھنڈک کو پورا کرے گی۔ ناظرین، کیا لگتا ہے، کیا آریان اور مہک کی زندگی میں اللہ کی طرف سے ہی اولاد کی خوشخبری آنی چاہیے، یا پھر فبیہہ کو چاہیے کہ زین کو ان کے حوالے کر کے اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرے؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور بتائیں۔ ریویو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔